پہلگام حملے کے بعد پاک بھارت کشیدگی عروج پر، سندھ طاس اور شملہ معاہدے معطل، ایٹمی جارحیت کا خدشہ۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا کا اردو خبرنامہ اور میں ہوں اسماعیل ریحان۔ پہلگام کے خوبصورت مگر اب خون آلود وادی میں 26 افراد کے بہیمانہ قتل کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات ایک بار پھر خطرناک موڑ پر آ کھڑے ہوئے ہیں۔ دہشت گردوں نے مبینہ طور پر خاص طور پر ہندو مرد سیاحوں کو نشانہ بنایا اور ابتدائی تحقیقات کے مطابق ان کا تعلق پاکستان میں قائم لشکر طیبہ سے جوڑا جا رہا ہے۔ اس واقعے نے دونوں ایٹمی ہمسایوں کے درمیان کشیدگی کو نئی انتہا تک پہنچا دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے اس واقعے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ پہلگام کا حالیہ سانحہ ایک اور مثال ہے اس مسلسل الزام تراشی کی جسے اب بند ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کسی بھی غیر جانبدار، شفاف اور معتبر تحقیقات میں حصہ لینے کے لیے تیار ہے۔ شہباز شریف نے ہندوستان پر الزام لگایا کہ وہ بغیر کسی قابل تصدیق ثبوت کے جھوٹے الزامات عائد کرنے اور استحصال کے ایک طے شدہ طریقہ کار پر عمل پیرا ہے۔ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے دیرینہ موقف کا اعادہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا تھا اور پاکستان کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھے گا۔ ادھر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سندھ طاس معاہدے کی معطلی پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا، یا تو ہمارے دریاؤں میں پانی بہے گا یا پھر ان کا خون یعنی بھارت کا۔ ہندوستان کی طرف سے پہلگام حملے کے بعد سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے، پاکستانی شہریوں کے ویزے منسوخ کرنے، پاکستانی فوجی حکام کو ملک چھوڑنے کا حکم دینے اور دونوں ممالک کے سفارتی مشنوں کو محدود کرنے کے اعلانات نے اسلام آباد میں شدید اضطراب پیدا کر دیا۔ پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کے ہنگامی اجلاس کے بعد جاری بیان میں پانی کو 24 کروڑ عوام کی زندگی کی لائن قرار دیتے ہوئے اعلان کیا گیا کہ اس کی روانی کو ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا۔ بیان میں واضح اشارہ دیا گیا کہ اگر ہندوستان نے پانی کا بہاؤ روکا یا رخ موڑا تو اسے جنگی اقدام تصور کرتے ہوئے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ یہ موقف دراصل ایٹمی طاقت کے استعمال کی دھمکی کے مترادف سمجھا جا رہا ہے۔ ماضی میں بھی پاکستان کے اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل خالد قدوایی نے کہا تھا کہ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی پاکستان کو جوہری رد عمل پر مجبور کر سکتی ہے۔ اس دوران پاکستان نے ہندوستانی پروازوں کے لیے اپنے فضائی حدود بند کر دینے کا بھی اقدام کیا ہے۔ پاکستان نے صرف سندھ طاس ہی نہیں بلکہ 1972 کے تاریخی شملہ معاہدے سمیت تمام دو طرفہ معاہدوں کی معطلی کا اعلان کر دیا ہے۔ شملہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی لائن یعنی موجودہ لائن آف کنٹرول کے احترام کی بنیاد تھا اور اس کی معطلی سے مستقبل میں شدید کشیدگی اور ممکنہ عسکری جھڑپوں کے امکانات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ہندوستان نے براہ راست کوئی سخت رد عمل تو ظاہر نہیں کیا مگر اشارہ دیا ہے کہ شملہ معاہدے کی معطلی کے بعد لائن آف کنٹرول پر نئی حکمت عملی اپنائی جا سکتی ہے۔ موجودہ حالات میں پانی، دہشت گردی، سفارتکاری اور عسکری حکمت عملی کے تمام محاذ ایک ساتھ متحرک ہو چکے ہیں۔ خطے میں جوہری تصادم کے خطرات بڑھتے دیکھ کر عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ فوری طور پر مداخلت کرے اور دونوں ملکوں کو تصادم کی راہ سے ہٹائے۔ بصورت دیگر جنوبی ایشیا ایک اور تباہ کن بحران کی طرف بڑھ سکتا ہے جس کے اثرات پورے خطے بلکہ دنیا بھر پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے فی الحال اتنا ہی ناظرین، کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ ہونٹوں سے ہو کر جو دل تک جائے، ذائقے سے جس کے سب کا جی للچائے ہے، اگر یہ ممکن کوالٹی کے ساتھ فینسی آئس کریم کی ہو پھر کیا بات۔ اپنی ریمارکیبل سکسیس کو نظر میں رکھتے ہوئے اب فینسی آئس کریم نے پہلی بار شہر حیدرآباد میں کچھ نیا کرنے کی ٹھانی ہے، یعنی کوالٹی، کوانٹیٹی اور ویرائٹی کا زبردست کمبینیشن، وہ بھی انتہائی کفایتی داموں پر۔ آئس کریمز کے ایسے ریٹس جو شاید ہی کوئی پارلر پر دستیاب ہو، بہترین ایمبینس کے ساتھ فیملی سیکشنز بھی اویلیبل ہیں۔ ہمارا مقصد کسٹمر سیٹسفیکشن، ہر قسم کی پارٹی کے آرڈرز کے لیے بے حد مفید اور کیوں نہ ہو ہمارا پروڈکٹ ISO سرٹیفائڈ جو ٹھہرا۔ یو کین فائنڈ our parlors at یاقوت پورہ، دل سکھ نگر، فتح دروازہ اینڈ مہدی پٹنم۔ فینسی آئس کریم حیدرآباد۔